بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ڈاکٹر کامران خان اپنے یوٹیوب چینل اور ڈاکٹر کامران خان کے ساتھ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ آپ لوگوں کی فرمائش تھی کہ پاکستان کے اندر کرپشن جو ہے وہ بڑا عام ہے اور کرپشن کی داستانیں ہیں، تو اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی جائے۔ تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا کرپشن کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ کرپشن بنیادی طور پہ ہوتی کیا ہے، وہ کی کیوں جاتی ہے، اس کے ملک پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور جو قومیں کرپشن کی وجہ سے تباہ ہوتی ہیں یا سسٹم جو ہے محفوظ ہوتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کرپشن جو ہے پاکستان میں کیا یہ کوئی نئی اصطلاح ہے یا پاکستان بننے کے بعد سے یہ کرپشن کی داستانیں عام ہے۔ جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے اور کرپشن کی تعریف کا تعلق ہے، تو کرپشن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے جو ہے کوئی بھی چیز حاصل کرتے ہیں، وہ کرپشن کہلاتا ہے۔ تو اپنے اختیارات کے غلط استعمال کے نتیجے میں جو آپ کو مالی فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ کرپشن ہے۔ تو جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے تو پاکستان میں کرپشن جو ہے کوئی ایک نئی اصطلاح تو نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کرپشن ہے۔ یہ ضرور ہے کہ کرپشن کے بہت بڑے بڑے کیسز پاکستان کے اندر بنتے رہے ماضی میں، اور کرپشن کی داستانیں بھی بڑی عام ہوئی، لیکن جو بڑا حیرت انگیز ایک پہلو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ کرپشن پہ کبھی بھی پاکستان کے اندر لوگوں کو پکڑا تو جاتا ہے لیکن ان کو سزا نہیں دی جاتی۔ تو کیا پاکستان میں جو کرپشن کے ادارے ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ وہ کسی کو سزا نہیں دے سکتے؟ تو ہم اسی پہ روشنی ڈالیں گے کہ جو کرپشن کا پاکستان میں جو سزا دینے کا ادارہ ہے نیب کے نام سے، یہ نیب کا جو ادارہ ہے یہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس تھا جو 1999 میں جو ہے وہ آیا پرویز مشرف کے دور میں، اور اس کو لایا گیا۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ملک سے جو ہے کرپشن کا خاتمہ کیا جائے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کرپشن کا جو یہ ادارہ بنایا گیا تھا کیا اس نے اپنے مقاصد کو پورا کیا، یا وہ کون سے ایسے عوامل تھے جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنتے رہے، یا اس کا کام صرف مخالفین کو وکٹمائز کرنے کی حد تک رہا۔ جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کرپشن کے ادارے کا، تو جب یہ نیب کا ادارہ بنا تھا تو شروع میں اس نے بڑا فعال کردار ادا کیا۔ بہت سارے لوگوں کو کرپشن پہ جو ہے وہ گرفتار بھی کیا گیا، بہت سی رقومات جو ہے وہ قومی خزانے میں جمع بھی کرائی گئی، اور جو اس کے ابتدائی مقاصد تھے اس میں کافی حد تک جو ہے کامیاب ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ نیب کا جو ادارہ ہے جسے بنیادی طور پر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کہا جاتا ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر جو مین کردار ہمیں نیب کا نظر آتا ہے وہ نیب کا جو جج ہے ان کا سب سے اہم کردار ہے، پھر جو ہے نیب کے چیئرمین کا بڑا اہم رول ہے، اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ پروسیکیوٹر جو ہے یا نیب کا جو پروسیکیوٹر جنرل ہے وہ بڑا اہم کردار ہے۔ یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ جہاں تک نیب کے جج کا تعلق ہے تو نیب کے جج کے لیے ضروری ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا سیشن کورٹ کا جو ہے وہ جج ہو، 5 سال تک اس نے جو ہے جج کے فرائض سر انجام دیے ہوں، تو ایسے شخص کو جو ہے وہ جج اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک نیب کے چیئرمین کا تعلق ہے، نیب کے چیئرمین کے لیے ضروری ہے کہ نیب کے چیئرمین جو ہے کوئی بھی 22 گریڈ کا کوئی بیوروکریٹ رہا ہو اور جس نے اپنی سروسز پرووائڈ کی ہوں، یا پھر فوج سے اس کا تعلق ہو، لیفٹیننٹ جو ہے جنرل کے عہدے پر فائز رہا ہو، تو وہ شخص بھی جو ہے نیب کا چیئرمین بن سکتا ہے۔ جو نیب کا جو چیئرمین ہے وہ انتہائی اہم شخص ہوتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس کا بنیادی کام کرپشن کو ہی روکنے کا ہے۔ اور نیب کا چیئرمین آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو صدر مملکت جو ہے وہ اپوائنٹ کرتا ہے۔ نہ صرف نیب کے چیئرمین کو صدر اپوائنٹ کرتے ہیں بلکہ جو جج ہیں ان کو بھی صدر ہی اپوائنٹ کرتے ہیں 4 سال کی مدت کے لیے۔ اچھا، 4 سال سے پہلے جو ہے ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ اگر خود سے ریزائن دینا چاہیں تو یہ ریزائن دے سکتے ہیں، لیکن ان کو ان کے عہدے سے برطرف نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، ان کو ان کے عہدے سے برطرف صرف اسی وقت کیا جا سکتا ہے کہ جب نیب کے چیئرمین کے اوپر یا جج کے اوپر سنگین نوعیت کی جو ہے مالی الزامات لگ جائیں، تو جو ادارہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا، وہاں پر ان کے کیس جاتے ہیں، اور وہاں پر بھی اس کیس کی سماعت ہوتی ہے اور پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آیا وہ انوالو تھے کرپشن میں نہیں۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا نیب کے بارے میں بتایا کہ اور جو نیب کا پروسیکیوٹر جنرل ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور
وہ بھی جو ہے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے نیب کیس میں، کیونکہ کیسز کو جو لڑنا اور ان کو لیڈ کرنا جو ہے وہ پروسیکیوٹر جنرل کی ذمہ داری۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے کوئی نیب نے کوئی اتنے بڑے کارنامے سر انجام دیے کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہ پاکستان سے کرپشن کا جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کرپشن جو ہے شاید اس کو جرم جو ہے وہ تصور نہیں کیا جاتا، یعنی کرپشن از ناٹ اے کرائم ان پاکستان، کیونکہ اگر پاکستان میں کرپشن کو جرم ہوتا تو ہم دیکھتے کہ تقریباً 78 ایئرس کے اندر کبھی کسی کو سزا تو دی جاتی، جن کو نیب نے سزا بھی دی بعد میں انہی لوگوں کو کلین چٹ بھی فراہم کر دی۔ تو یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ آیا جو سزا دی گئی تھی وہ غلط تھی یا پھر ان کو جو کلین چٹ دی گئی وہ غلط تھی؟ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ایک ہی کیس کے اندر جو ہے دو فیصلے کیے جائیں۔ اب جہاں تک ہم نیب کی بات کرتے ہیں تو اب نیب کے جو نئے قوانین ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں۔ وہ نئے قوانین کے مطابق جو ہے تقریباً 50 کروڑ کی اگر کرپشن ہوئی ہے تو وہ نیب کی جورسڈکشن میں آتی ہے، نیب پھر اس پہ کیس بناتی ہے اور اس پہ جو ہے پروسیڈ کر سکتی ہے۔ اچھا، نہ صرف 50 کروڑ کی کرپشن ہونی ضروری ہے بلکہ ایک اور اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ تقریباً جو ہے وہ 100 کیسز بھی ہوں، یعنی جو ادارہ یا جو شخص جس نے کرپشن کی ہے اس کے خلاف تقریباً 100 لوگ جو ہیں انہوں نے کیس فائل کیا ہوا ہو تو پھر نیب جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر سکتی ہے۔ تو نیب کی انویسٹیگیشن کے لیے جو ہے ایک تو 50 کروڑ کا ہونا ضروری ہے کہ 50 کروڑ کی کرپشن ہو، اور دوسرا جو ہے تقریباً 100 لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف FIR وغیرہ درج کروا چکے ہیں۔ تو نیب کا جو ادارہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مزید فعال ہونے کی اس کو ضرورت ہے۔ ویسے تو نیب کے جو ادارہ ہے وہ اکاؤنٹیبل جو ہے ادارہ سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، یعنی نیب پہ جو ہے وہ پریشرائز نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب لوگوں کا جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ میرٹ پہ کیا جائے اور وہ منصف لوگ لائے جائیں جو کہ ایماندار ہوں، جن کی ریپوٹیشن اچھی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے پھر فیصلے بھی ایمانداری سے کر سکتے ہیں۔ لیکن جب نیب کے جو چیئرمین یا دوسرے ججز ہیں ان کا اپوائنٹمنٹ اگر سیاسی بنیادوں پر ہوگا تو پھر وہ نیب کا جو مقصد ہے وہ تقریباً فوت ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر جو ہے نیب کے ادارے کو مزید فعال ہونے کی ضرورت ہے اور کرپشن کو روکنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب اگر پاکستان میں کرپشن کو آپ روکیں گے تبھی جو ہے بہتر طور پہ جو ہے نیب کا ادارہ پرفارم کر سکے گا، اور جب تک آپ نیب کے ادارے کو جو ہے ایک فعال ادارہ نہیں بنائیں گے اس وقت تک پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ نہیں ہو سکے۔ تو اسی ویڈیو کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ امید ہے کہ جو آپ کے سوالات تھے ان کے جوابات مل گئے ہوں گے، لہٰذا بہت جلد کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔